درود پڑھے محمد والے محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ان کی ذات اقدس پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ التقیٰ رئیس الاخلاق، تقوی تمام اخلاقی خوبیوں کا سربراہ ہے، کہ جیسے باقی خوبیاں ہیں ان کی بھی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن جس شخص کے اندر تقوی الہی ہوتا ہے یہ تمام اخلاقی خوبیوں کا سربراہ اور سردار ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں کہ التقیٰ سائق الی کل خیر، کہ تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو ہر خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، گویا کہ تمام بھلائی کے کاموں کا منبع اور اس کا جو مرکز ہے اس کو تقوی الہی کو تمام خوبیوں کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ جس شخص کے اندر تقوی الہی ہوگا، مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایک صفت اسے تمام خوبیوں کی طرف لے جائے گی، یعنی اس ایک صفت کی وجہ سے بہت سی اور خوبیاں بھی اور بہت سی اور بھلائیاں اور اوصاف جو ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اس پر محنت کرنی چاہیے کہ ہم اس تقوی کے حصول میں جتنی بھی کوشش کریں وہ کم ہے، اور ائمہ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور اسی لیے جمعے کے خطبے کا جو سب سے پہلا جملہ وہ یہی ہوتا ہے امام کی طرف سے بھی، کہ اپنے لیے اور تمام مؤمنین کو وہ کیا ہے، تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسا کہ آپ تمام مؤمنین کے علم میں ہے کہ محرم الحرام انتہائی قریب آ چکا ہے، تو اسی کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہ مبارک محرم یہ مہینہ اسلام سے پہلے بھی حرمت کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جس کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی تمام افراد کیا کرتے تھے۔ ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ 3 مہینے، اور رجب المرجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے کیا ہیں، حرمت کے مہینے ہیں، کہ قرآن مجید نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم کے درمیان 12 مہینے ہیں، لیکن ان میں سے حرمت والے مہینے کتنے ہیں، 4 ہیں۔ تو عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جب محرم الحرام آتا تھا تو ہر قسم کی جنگ روک دیا کرتے تھے، تو فقط اسلام نے اس کو عظمت نہیں بخشی بلکہ اس سے پہلے بھی یہ انتہائی محترم اور متبرک مہینہ تھا، اور محرم کا جو معنی بھی کیا گیا ہے حرمت والا، احترام والا، تو اسلام نے اس حرمت کو برقرار رکھا ہے، جیسے باقی مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا ہے، محرم الحرام کی اس حرمت کو بھی برقرار رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کی جنگ سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ جنگ تلوار کی جنگ ہو یا وہ الفاظ کی جنگ۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی محرم آتا ہے تو کچھ نام نہاد مسلمان، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں ہم جنگ کا طوفان گرم کریں، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ایسی کسی ایک اختلافی مسئلے کو چھیڑتے ہیں اور پھر وہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ
برپا ہو جاتا ہے فیس بک پہ اور ہر بندہ جو ہے وہ اس میں حصہ لیتا ہے۔ تو محرم کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں ان تمام جنگوں سے اور اخلاقی پستیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں اس ماہ مبارک محرم میں جو کہ حرمت والا مہینہ ہے اس میں کسی قسم کی دشمن کی سازش کا شکار نہ ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ مومنین کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں مکتب جعفریہ کے اندر محراب میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے اہل بیت نے کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ محراب میں نہیں کھڑا ہو سکتا، ہر بندہ امامت نہیں کروا سکتا، بلکہ وہ شخص کہ جو بھی نماز جماعت کا اہتمام کرے، امامت کروائے، اس کے لیے کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ وہ عادل ہو، یعنی ظاہری طور پر وہ تمام گناہوں سے بچتا ہو اور جو واجبات ہیں ان پر عمل کرتا ہو، فسق و فجور یعنی اعلانیہ طور پر کوئی گناہ نہ کرتا ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشریہ ہو اور حلال زادہ ہو۔ تو یہ شرائط ہیں کہ جو بندہ محراب میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ شرائط ہیں۔ جس انسان میں یہ شرائط نہ پائی جائیں تو فقہ جعفریہ میں اس انسان کو محراب میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح منبر پر جو شخص آتا ہے اس کے لیے ہماری سب سے بنیادی کتاب، آپ نے نام سنا ہوا ہے اصول کافی، جس کا نام کافی ہے، اس کی پہلی 2 جلدیں اصول کافی پر مشتمل ہیں۔ اس کی پہلی جلد، کیونکہ پہلا باب ہی علم سے شروع ہوتا ہے، اس میں جو 14واں باب ہے اس کا عنوان ہے المستقل بعلمہ والمباہی بہ، کہ جو شخص اس علم کو ذریعہ معاش بناتا ہے اس انسان کے بارے میں، اور جس نے علم فقط فخر و مباحات کے لیے حاصل کیا ہے، لوگوں پر برتری جتانے کے لیے، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ اس میں ائمہ نے وہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ کون سا انسان ہے کہ جو منبر پر آنے کا حق رکھتا ہے۔ تو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے کسی انسان کی بات حجت نہیں ہے بلکہ اللہ کی بات حجت ہے، اور اس کے بعد ان کے منتخب نمائندوں کی بات حجت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے گزارشات یہی کروں گا کہ جو اہل بیت کی احادیث ہیں اس میں منبر پر آنے والے کے کیا اوصاف بتائے گئے ہیں اور اہل بیت نے کن افراد کو اجازت دی ہے کہ وہ منبر حسین پر آنے کا حق رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ارشاد فرماتے ہیں من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا، کہ جس شخص نے بھی قرآن کی کوئی بات یا حدیث کی کوئی بات فقط اس ارادے سے سیکھی کہ اس سے میں دنیا کماؤں گا، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا جو اجر ہے آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر کیونکہ اس نے دنیا کے لیے علم حاصل کیا ہے، آیات قرآنی اور روایات جو بھی وہ بیان کرتا ہے، اگر اس کا مطمع نظر دنیا ہے تو امام فرماتے ہیں جو اسے دنیا میں مل جاتا ہے یہی اس کا حصہ ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی امام فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی محبت رکھتا ہے، جس کے دل میں دیکھو کہ دنیا کی محبت ہے، اسے منبر پر نہ آنے دو۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم واقعاً اہل بیت کے ماننے والے ہیں، شیعہ اہل بیت، شیعہ علی، شیعہ کا مطلب پیروکار ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلتا ہے،
جہاں جہاں اہل بیت نے جو نقش چھوڑے ہیں ان پر اپنے پاؤں کو رکھتا ہے، یعنی ان کی جو بھی بات ہو اگر اس کو چھوڑ کے وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو وہ بھی شیعان علی میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جیسے مولا فرماتے ہیں کہ انا یعصوب الدین، کیا ہے، اور امام المتقین، میں کیا ہوں، دین کا یعصوب ہوں اور متقین کا امام ہوں، والمال امام الفجار، اور مال جو ہے وہ کیا ہے، فاجروں کا امام ہے۔ اب جو شخص مال کے پیچھے جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں مجھ علی کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جس نے مال کو اپنا مطمع نظر بنایا ہے وہ میں اس کا امام نہیں ہوں، بلکہ اسی ایک ہی حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ میں متقین کا امام ہوں، اور جو مال کے پیچھے دوڑتا ہے وہ اس مال کو اپنا امام بنا رہا ہے، اور جو میری تعلیمات کے پیچھے آئے گا میں علی اس کا امام ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جو مال کے پیچھے دوڑے اس انسان کو منبر پر مت آنے دو۔ اور ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں من طلب العلم، کہ جس نے علم کو حاصل کیا، لیباہی بہ العلماء، تاکہ وہ علماء کے درمیان یعنی اپنی صنف کے درمیان کیا ہے، تکبر کر سکے، فخر و مباحات کر سکے کہ میں نے زیادہ پڑھا ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اس نے کم پڑھی ہیں، میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے، میرا علم زیادہ ہے۔ جس نے بھی علماء کے درمیان یعنی اپنے جیسے عالموں کے ساتھ جس نے فخر اور مباحات کے لیے علم حاصل کیا، وَيُمَارِي بِهِ السُّفَهَاء، اور اس نے علم فقط اس لیے حاصل کیا کہ جو صفی بے وقوف کو کہتے ہیں، جاہل کو، کہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بحث و مباحثہ کروں گا اور میں ان پر غالب آ جاؤں گا، میں جیت جاؤں گا، جس نے اس وجہ سے علم حاصل کیا۔ اور تیسری امام نے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا کس کے لیے، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، اپنے آپ کو بہت بڑا خطیب کہلوانے کے لیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ میری تعریف کریں۔ تو امام فرماتے ہیں فَالْمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ جس نے بھی فخر و مباحات کے لیے یعنی تکبر کے لیے علم حاصل کیا، یا جاہلوں کے ساتھ بحث، جیسے آج کل اب دیکھتے ہیں فیس بک پہ ایک شخص ایک پوسٹ شیئر کرتا ہے اور نیچے کیا ہے پھر اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، بلکہ کیا ہے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں کے قریب سے گزرتے ہیں، ایسے جاہل کہ جو بحث میں پڑے ہوئے ہیں، جو کیا ہے، علمی بحث کر رہے ہیں کسی موضوع پہ، تو عباد الرحمن کے اوصاف میں سے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس بحث میں نہیں پڑتے، وہ اس بحث میں نہیں الجھتے، بلکہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ سلام یہ وہ والا سلام نہیں ہے، بلکہ یہ سلام تودیعی، ایسا سلام کہ جو لا تعلقی ظاہر کرنے کے لیے کیا جائے، یعنی جہاں بحث ہو رہی ہے تو جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ اس بحث میں حصہ نہیں لیتے۔ یعنی فیس بک پہ ایک پوسٹ آئی، نیچے اس نے اپنے کمنٹ شروع کر دیے، کسی کی حق میں، کسی کی مخالفت میں۔ یہ قرآن مجید کی جو واضح آیت ہے کہ اللہ کے اور رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ان لا یعنی باتوں کے اندر کیا ہے، اپنا ٹائم برباد کرے، بلکہ وہ ان سے لا تعلق رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ محرم جب قریب آتا ہے تو مختلف اختلافی مسائل ایک بندہ چھیڑتا ہے، وہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، اور پھر مومنین آپس میں وہ دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفات نہیں ہیں۔
تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جاہلوں کے ساتھ بحث کرنے کے لیے علم حاصل کرے یا علماء کے درمیان تکبر کے لیے علم حاصل کرے یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے علم حاصل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو ریاست فإن الریاسة لا تصلح الا لأہلها، اور حکومت کا حق فقط اس کے اہل افراد کو ہے، اور جب امام حاضر ہوں تو فقط معصومین کو حکومت کا حق حاصل ہے، یہ خود ریاست قائم نہیں کر سکتا کوئی بھی غیر معصوم۔ لیکن اگر امام نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے جو ائمہ نے بتایا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد کہ ان کی حدیث کے مطابق کہ ہماری غیبت کے دوران تم نے فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے جو قرآن کی آیات اور ہماری روایات سے استدلال کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں استدلال کون کرتے ہیں؟ جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو اپنا فقیہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ جیسے عرض کیا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو منبر پہ مت آنے دینا جس کے دل میں دنیا کی محبت کا شائبہ بھی دیکھو۔ اور پھر ایک اور حدیث میں معصوم فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ہم پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ یہ لوگ قطاع الطریق ہیں، کون ڈاکو ہیں کہ جو میری مخلوق کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ ظاہری بات ہے کہ جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی، معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ مال کی محبت رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے مال کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کس میں ہے، وہی بات بیان کریں گے، حق کو بیان نہیں کریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جو علی کے پیچھے چلے گا علی اس کا امام ہے، اور جو مال کے پیچھے چلے گا تو مولا کائنات کی نگاہ میں مال اس کا امام ہوگا، وہ قیامت والے دن اسی مال کے پیچھے معشور ہوگا، مولا متقیان کے پیچھے معشور نہیں ہوگا۔ تو یہ انتہائی اہم دن ہیں، خصوصاً امام یہ محرم، ماہ محرم سے پہلے ان میں واقعاً ہمیں ان بحثوں سے بھی بچنا ہے۔ اور ماہ محرم کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انسان دشمن شناس بنے، کیونکہ اس وقت بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو حق کو واقعاً پہچان ہی نہیں سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف بھی قاری قرآن ہے اور دوسری طرف بھی کیا ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، تو وہ دھوکہ کھا گئے۔ تو دشمن شناسی ہمیں کربلا سکھاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم استعمار کی سازشوں میں آ کے خود اپنے مومنین کے ساتھ ہی الجھتے رہیں اور حقیقی دشمن سے ہماری نظریں اٹھ جائیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کی ان روایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔